آپ نے سنا ہوگا حضور نے سورہ رحمان کے بارے میں فرمایا ہے، سورۃ الرحمان عروس القرآن. یہ سورہ رحمان جو ہے یہ قرآن کی دلہن ہے. جیسے دلہن کو آپ خوشنما لباس پہناتے ہیں، آراستہ پیراستہ اس کو گہنے اور اس کو زیور پہناتے ہیں، تو جس طریقے سے سجاتے ہیں آپ دلہن کو، اللہ تعالیٰ نے ایک سورت قرآن مجید میں یہ ایسی رکھی ہے سورہ رحمان کی، اسے خوب سجایا. اس میں الفاظ کا در و بست، اس کا اپنا ایک ڈیوائن میوزک ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ قراء جو ہے خاص طور پر مصر کے قراء، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کی خطاؤں سے درگزر کرے. جس طرح قرآن کے انٹرنسک میوزک کو انہوں نے واضح کیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے، شیخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، شیخ محمود خلیل الحسن، یہ لوگ جنہوں نے قرآن کے اس غنا میوزک، یہ لفظ جو ہے آپ حیران نہ ہو کہ میں یہ کوئی شاید توہین کر رہا ہوں قرآن کی، حضور نے یہ لفظ استعمال کیا ہے. تغنو، اس قرآن کو اچھی سے اچھی خوشلحانی کے ساتھ پڑھو. من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کو بہتر سے بہتر انداز میں، اچھی سے اچھی آواز میں، خوشلحانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں. بلکہ ایک مرتبہ حضور رات کے وقت آپ گشت پر تھے اپنے ساتھیوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، ان کے گھر کے پاس سے گزر ہوا، وہ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے، کھڑے ہوئے کیف کے عالم میں قرآن تلاوت کر رہے ہیں. حضور کو بہت پسند آئی ان کی قرات، کافی دیر تک وہاں کھڑے سنتے رہے. اب انہیں کیا پتا کون سن رہا ہے. بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے ایک بات یاد آئی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح کان لگا کر اللہ قرآن کو سنتا ہے کسی چیز کو نہیں سنتا. ہمیں نظر نہیں آتا نا، ہمیں معلوم نہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو سننے والا کون ہے؟ سب سے زیادہ کان لگا کر خود اللہ. یہاں اس لیے مجھے یاد آیا کہ ابو موسیٰ اشعری کو کیا پتا تھا کہ کون سن رہا ہے. وہ اپنی کیفیت میں نماز میں تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور ظاہر بات ہے ان کے گھر ایکڑوں میں بنے ہوئے نہیں تھے، ایک ایک کمرہ، ایک ایک کوئی حجرہ، ایسے تو گھر تھے نا صحابہ کے. لہذا حضور پاس سے گزرے، آواز آئی، کافی دیر سنتے رہے. اس کے بعد آپ تشریف لے گئے، صبح فجر میں ملاقات ہوئی تو حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا، یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد. اے ابو موسیٰ، تمہیں تو آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا فرما دیا. جس طرح حضرت داؤد، لہن داؤدی مشہور ہے کہ جب وہ پچھلے پہر رات کو حمد کے ترانے الاپتے تھے، قرآن میں ہے کہ پرندے شامل ہو جاتے تھے ساتھ، اور پہاڑ وجد میں آتے تھے، پہاڑ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے. تو جس طرح کا اللہ نے ان کو لہن عطا فرمایا تھا، حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا، اے ابو موسیٰ اشعری، اللہ نے تمہیں بھی آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا. بہرحال قرآن مجید کا جو یہ میوزک ہے، قرآن کے الفاظ کا جو حسن ہے، جہاں تک حسن معنوی ہے وہ تو ہر لفظ میں ہے، لیکن یہ حسن ظاہری، حسن صوتی، حسن لفظی، یہ اپنے کلائمیکس پر آپ کو نظر آئے گا سورہ رحمان. لیکن قرآن میں یہ سورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے، اس کی 4 آیات پر ذرا توجہ کریں گے، عجیب حقائق سامنے آئے. جہاں یہ قرآن مجید کے حسن صوت اور حسن لفظی کی معراج ہے، وہیں اس کی پہلی 4 آیات میں 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے، سب سے اونچی چیز ہے. پہلی آیت کیا ہے؟ الرحمن. ایک آیت ہو گئی. رحمان کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے. کبھی آپ نے غور کیا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کون سا ہوگا؟ رحمان. کیوں؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ رحمت. ہمیں سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ رحمت خداوندی. نام اچھی طرح سن لیجئے اس حضور کے قول کو. حضور فرماتے کوئی شخص جنت میں مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے. کسی صحابی نے بڑی ہمت اور جرأت کا ثبوت دیا کہ پوچھ لیا، کیا حضور آپ بھی؟ جب آپ نے فرمایا کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جنت میں محض اپنے عمل کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی جو ہے وہ دستگیری نہ فرمائے. پوچھا گیا کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی. آپ انداز کیجئے کہ اگر محمد الرسول اللہ بھی رحمت خداوندی کے ضرورت مند ہو تو تاب دیگرہ چے رسد، ہماری تو سب سے بڑی ضرورت رحمت خداوندی. اب یہ رحمت جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ شان 2 الفاظ کے ذریعے سے آتی ہے، رحیم اور رحمان. اور کوئی مادہ نہیں ہے جس سے 2 نام بنتے ہوں اللہ کا، لیکن یہ مادہ ہے واحد رحمت کا کہ جس سے رحمان بھی ہے رحیم بھی. رحیم صفت مشبہ ہے، رحمت دائم ہو جائے گی، مستقل ہوگی تو رحیم کہیں گے. اور رحمان، اس میں رحمت کی ایک وہ شان ہے کہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو، ہیجان کی کیفیت، طوفانی کیفیت. رحمت خداوندی کا طوفانی جوش وہ ہے رحمان.
آپ تو رہتے اس علاقے میں ہیں، آپ کو معلوم ہے عرب اگر بھوکا مرا جا رہا ہو تو کیا کہے گا؟ انا جوعان. پیاسا مرا جا رہا ہو انا عطشان. بہت غضبناک ہوگا غضبان. غضبان آصفہ قرآن میں آیا، بہت غضبناک. رحمان جس کی رحمت جو ہے جوش میں ہے، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے پیارا نام. اب آگے چلیے. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر، رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے. ان میں جو منطقی ربط ہے اس کو سمجھتے جائیے. اچھا آپ یہ سوچئے، جو علم بھی انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا؟ اللہ نے. سائنس کا علم کس نے دیا؟ اللہ نے. علم آدم الاسماء کلہا، وہ علم الاسماء جو حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا ازل میں، یہ اسی کا ظہور ہے، یہ اسی کی ایکسفولیشن ہے جو ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی ابھی. اور دوسرے علم ہے وہ کس نے دیا؟ اللہ. لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، مخلوق میں سے کوئی اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جتنا اللہ دینا چاہے. لیکن یہ کہ تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن. نوٹ کرتے جائیے، چوٹی کی چیزیں جمع کی. اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان. اللہ نے جو کچھ انسان کو سکھایا اس میں چوٹی کا علم قرآن. خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا. سوال یہ کہ حیوانات کو کس نے پیدا فرمایا؟ آسمان کس نے پیدا کیا؟ زمین کس نے پیدا؟ میرا مالک اللہ، میرا رازق اللہ، میرا محافظ اللہ، میرا مددگار اللہ، میرا پشت پناہ اللہ، میرا دوست اللہ. یہ دوستی ہے اللہ کی جو لب لباب ہے، حاصل ہے ایمان کا. اسی کا نام ولایت ہے. اولیاء اللہ کے سروں پر سینگ نہیں ہوتے. جس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہو وہی اللہ کا ولی ہے. جسے اللہ پر یقین ہو چکا ہے وہی اللہ کا ولی ہے. جسے یقین ہے اللہ میرے ساتھ ہے، میرا مددگار، میرا پشت پناہ، میرا ساتھی، میرا دوست، میرا محبوب، میرا محب. اللہ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے. واللہ یحب الصادقین. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ محبت کرنے والا، اہل ایمان محبوب، اور اہل ایمان محبت کرنے والے اللہ محبوب. والذین آمنوا اشد حبا للہ. آپ تصور کیجئے جسے یہ رشتہ ایمان یا رشتہ ولایت حاصل ہو جائے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے. اور میں بیان کر چکا تھا خوف اور حزن کے خاتمے ہی کا نام امن. زوال خوف، زوال حزن. یہ خوف اور حزن کیوں آتے ہیں بار بار؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دونوں آگئے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر وہی دو. وہ کیوں ہے؟ خوف ہوتا ہے کسی مستقبل کی بات کا، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ نقصان نہ پہنچ جائے، یہ تکلیف نہ ہو، یہ غضب نہ آ جائے. خوف ہے مستقبل سے. حزن ہے یہ کیوں ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ میرا فلاں چیز میرے ہاتھ سے جاتی رہی ہے، فلاں موقع نکل گیا، اب بیٹھے ہوئے ہیں اندر ہی اندر کوڑ رہے ہیں، صدمہ ہے اور رنج ہے. اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ جانتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور. اس زمین میں یا تمہاری جانوں میں کوئی تکلیف، کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے لکھ دی ہو اس سے پہلے کہ وہ ظاہر ہو. جس کو یہ حقیقت معلوم ہو گئی اس کو یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. جو چیز چھن جائے، جاتی رہے، چھوٹ جائے، اس پر افسوس نہ کرو. کس نے چھینی؟ دوست نے. دوست کے فیصلے پر شکایت. دوستی کو بٹا لگا رہے ہو. سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. اگر دوستی ہے تو پھر تو تمہیں گردن جھکانی چاہیے کہ ہر چے ساقی ماریخ تیل الطافس، جو بھی میرا ساقی میرے پیالے میں ڈال دے اس کا کرم ہے. جو اس کی طرف سے آئے اس پر کوئی رنج نہیں، کوئی صدمہ نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں. اور جو ہوگا وہ اس کے اذن کے بغیر نہیں ہوگا، اور اس کا اذن ہوگا تو یقیناً میرے لیے خیر ہی خیر ہے. چاہے وہ ناگوار شے ہو، بظاہر مجھے اچھی نہ لگ رہی ہو، میری شارٹ سائٹڈنس میں مجھے وہ نظر آ رہی ہے کہ میرے لیے بری ہے، لیکن قرآن نے کہا ہے
आसा अन तकरहू शैयन वहुव खैरुल लकुम व आसा अन तुहिब्बू शैयन वहुव शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो, दरअसल कि उसी में तुम्हारा खैर हो, और हो सकता है तुम किसी चीज को पसंद करो, दरअसल कि उसमें तुम्हारा शर हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। जब मुझे ये बात मालूम हो गई, मैंने अपना मामला अल्लाह के हवाले किया। शुक्र दुम बे तो माया खेशरा दानी हिसाबे कमो बेशरा। ए रब, जो तू चाहता है वो हो, तेरे इल्म में जो शय मेरे लिए खैर है वो हो जाए। मेरी कोई पसंद नहीं, मेरी कोई चाहत नहीं, ये है राजी बरज़ाए रब। अकबर इलाहाबादी ने इसे कहा है, रज़ाए हक पे राजी रहे। ये हरफे आरजू कैसा, खुदा खालिक, खुदा मालिक, खुदा का हुक्म तू कैसा। सब्र की एक तकसीम है जो उलमा ने, तीन बुनियादी किस्म के सब्र। अस्सब्र अला ताअह, इताअत पर सब्र कर। हुक्म है रोजा रखो, रोजा रखना है, चाहे प्यास से हलक में कांटे पड़ रहे हो, मई और जून का रोजा हो। ये जो है सब्र अला ताअह, इताअत पर। अल्लाह आप में गए हुए सवात का आगाम सुबह का वक्त है और आपको वुजू कर दिया, पानी मौजूद है लेकिन यख, हाथ लगाने से भी इंसान खौफ खाता, इतना यख। लेकिन जब पानी है तो वुजू तो करना हो, सब्र करना पड़ेगा। ये सब्र अला ताअह की एक मिसाल है कि इताअत जो है उसके लिए सब्र करना, झेलना, उसकी सख्ती को बर्दाश्त करना, उसमें जो तकलीफ हो। इल्ला ये कि इंसान बीमार हो और अंदेशा हो कि इतने ठंडे पानी के इस्तेमाल करने से जान जाने का अंदेशा, वो बात दूसरी है। लेकिन एक आदमी सेहतमंद है, कोई ऐसा उज़्र नहीं है, कोई बीमारी नहीं, तो उसे 12 वुजू करना पड़ेगा। उसलिए कि वुजू जो तयम्मुम की शर्त है कि पानी मौजूद ना हो, वो शर्त यहाँ पूरी नहीं है, पानी तो अवेलेबल। तो सब्र अला ताअह, इताअत पर सब्र। तमाम अहकाम जो है शरीयत कानून पर अमल करना। अब सुबह का वक्त है, अभी आपको बड़ी बसा औकात होता है, आपका भी तजर्बा होगा, कोई मरीज सारी रात कराहता रहा हो, फजर के करीब आकर कुछ हो जाता, सो जाता। ये बड़ी ठंडी जो है वो नींद हो सुबह। इसीलिए इकबाल को जवाब शिकवा में जो अल्लाह ताला ने फरमाया था, किस कदर तुम पे गरा सुबह की बेदारी, हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम सुबह का उठना तो तुम पर बहुत भारी। ये सब्र अला ताअह, सब्र अला ताअह होगा कि कुछ भी है, बहरहाल फजर हो गया है, उठना है, लाज़िम मानो। ये ठंडी ठंडी जो हवा चली है, सख्त गर्मी का मौसम हो, हब्स में रात गुजरी हो, सुबह के वक्त कोई नसीम सहरी थोड़ी सी चले और ऐसी लोरियां देगी, ऐसी थपकियां देगी कि आदमी जो है वो चाहेगा कि बस मैं अब आराम उठना है, नमाज करो, नमाज फर्ज। तो अस्सब्र अला ताअह। दूसरा सब्र है अस्सब्र अनिल मासिया, मासियत से जाना सब्र। कोई लज्जत है कामो दहन की, लेकिन है ममनू, गलत है, हराम से है, ज्यादा रुकना। ये है सब्र अनिल मासिया, वो है सब्र अलल इताअला। और यहाँ आएगा अन अस्सब्र अनिल मासिया, मासियत से अपने आप को रोकना, बचाना। टेम्पटेशंस कितनी भी हो, कितना भी जो है उसके लिए आपके नफ्स की तरफ से तकाजा हो रहा हो, कितना ही अंदर से वो जज्बा उभर रहा हो, रोकना, थामना, बंद लगा देना आगे। तीसरा सब्र है सब्र अनिल बला या सब्र अलल ईजा, आजमाइश पर सब्र करना और ईजा पर सब्र। और सब्र अनिल तबा, ये सब्र अनिल बला जो है, अल्लाह ताला जो इम्तिहान लेता है इंसान का, इब्तिला, आजमाइश। अल्लाह के राह में जिहाद करने में इब्तिला आ रहा है, आजमाइश आ गई, जान देना पड़ेगा, माल देना, या और इसी तरह से अल्लाह की तरफ से आजमाइश आ गई है, आप पर कोई मुसीबत आ गई, आया इसमें आप साबिर रहते या ऑल फॉल बकना शुरू कर देते अल्लाह के खिलाफ। अजी हमारे साथ अल्लाह ने कोई खैर किया ही नहीं, सब भूल गए जो भी अल्लाह ताला ने पहले एहसान किया, क्योंकि एक आजमाइश आ गई। तो सब्र अलल बला। अब इसके दो हिस्से जो मैंने बयान किए, एक है सब्र अलल ईजा, आप इस्लाम की दावत दे रहे हैं, कोई आपको ईजा पहुंचाता है, सख्त ईजा। ये ईजा वर्बल भी हो सकती है, ये ईजा फिजिकल भी है। वर्बल ईजा पागल हो गया, तुम्हारा दिमाग खराब हो, तुम्हारी अक्ल उल्टी हो गई, वो भी तुम किसी बुरे, कोई बुरी जो रूह है वो उसके जेर असर आ गया, कोई जिन तुम्हारों को साबित आ गया, शैतान। ये क्या हो रहा है? वर्बल ईजा, जबान से। और एक है कि मारा जाए, पीटा जाए, जेल में रख दिया जाए, भूखा रखा जाए। और एक इसी का मरहला आता है जरा बाद में, जब वो गलत माशरा अच्छी तरह ठोक बजाकर देख लेता है कि ये ईजा से तो ये बाज नहीं आए, अपनी जमे रही हुए हैं, टिके हुए हैं, ठके डटे, तो फिर कोई लालच नहीं। देखो हम तुम्हें अपना बादशाह बना लेंगे, तुम ये बात छोड़ो, देखो हम तुम्हें
قریش کی جس عورت کی طرف اشارہ کر دو جس کا حسن تمہیں اچھا لگے ہم اس سے شادی کر دیں، تمہیں جتنا مال و دولت چاہیے تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے، تم ہمارے بتوں کو برا یہ نہ کہو یہ بات۔ اب یہ تباہ ٹیمپٹیشن کے مقابلے میں رکنا، ایذا کے مقابلے میں رکنے سے زیادہ مشکل، جس کی ایک بہت بڑی مثال جو ہے امام احمد ابن حنبل کس میں ہے کہ جب مسئلہ خلق قرآن پر جب انہیں جیل میں ڈالا گیا، مارے ماری گئی، الفاظ یہ آتے ہیں تاریخ میں کہ انہیں وہ مار ماری گئی کہ اگر ہاتھی کو بھی وہ مار ماری جاتی تو چنگاڑ، لیکن ان کے آنکھوں میں کبھی آنسو برداشت۔ پھر زمانہ بدل گیا، اب خلیفہ کوئی اور ہو گئے اور ان کا اپنا موقف وہی تھا جو امام احمد ابن حنبل کا ہے۔ تو اب دارالخلافت سے، ایوان خلافت سے ایک ایلچی آیا ہے اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر کہ یہ خلیفہ نے آپ کو۔ اس پر حضرت امام احمد ابن حنبل رو پڑے، اے اللہ میں اس آزمائش کا اہل نہیں، یہ آزمائش 70 ہے اس مار سے کہ مجھے جیل کے اندر، اس سے رکنا بہت۔ تو میں نے یہ سب کی قسمیں آپ کو گنوا دی، سب علی الطاعہ، سب عن المعصیہ۔ نمبر 3 صبر علی البلاء عن ابتلاء، اس کی 2 قسمیں، صبر علی الایذاء، اس کی 2 قسمیں، زبانی کلامی وربل یا فزیکل جسمانی طور پر، اور پھر صبر عن الطبع ٹیمپٹیشن کے مقابلے میں آپ کو یہ سب۔ اللہ انہا تذکرہ، یہ لفظ بہت اہم ہے، تذکرہ، ذکرہ، تذکیر، فذکر بالقرآن، کیا معنی ہے اس کی؟ یاد دہانی، صحیح طریق ترجمہ ہے یاد دہانی۔ السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر احمد مزید بیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ ایک ہے کسی کو کچھ سکھانا، نئی بات سکھانا، ایک ہے یاد دہانی، اسے ایک چیز معلوم تھی کوئی بھول گیا، یاد کرانا۔ جیسے آپ کے کسی دوست نے آپ کو بہت قیمتی قلم دیا تھا، آپ نے اسے بہت سنبھال کر اپنے ٹرنک میں رکھ لیا، اب سال ہو گئے، نہ دوست سے ملاقات نہ وہ یاد، اچانک آپ نے کسی روز ٹرنک کھولا اور وہ قلم آ گیا، تو آپ کو دوست یاد آ جائے گا کہ نہیں؟ اسی لیے قرآن آفاق و انفس کے لیے آیات کہتا ہے، ہم اپنی آیات دکھائیں گے تمہیں، نشانی جس کو دیکھ کر تم ہمیں پہچانو۔ اور تذکرہ کا مطلب کیا ہے؟ پوٹینشلی ایمان ہر انسان کے دل میں موجود ہے، یہ جو روح جو ہمارے قلب کی مسکن رکین ہے، اس میں اللہ کی معرفت کی ہے، اللہ کی محبت۔ البتہ ظہور کے پردے پڑ گئے، بھول اور نسیان طاری ہو گیا ہے، ہم دنیا ہی کے اندر گم ہو کر رہ گئے، ہماری ساری دلچسپیاں دنیا سے ہے، لہذا ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ ورنہ ہر انسان کے دل میں، یہ جو یہاں ہندوستان میں کہتے ہیں آتما اور پرماتما، آتما اور پرماتما کا تو تعلق بہت گہرا ہے۔ ابتدا میں بنا دی گئی تھی ارواح، جب ہم سب کے ساتھ تمام انسان آدم سے لے کر اور تا قیامت جو انسان آئے گا دنیا میں، ان سب کی ارواح پیدا کر دی اور پوچھا گیا الست بربکم قالوا بلا، یاد ہے؟ لہذا یہ تذکرہ ہے، یہ یاد دہانی تمہارے اندر موجود ہے، اللہ کی معرفت بھی موجود ہے، اللہ کی محبت بھی، لیکن کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یعملون، ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے، اب ان کے اعمال کی شیشہ جو ہے وہ زنگ آلود ہو گیا۔ حضور نے فرمایا ان هذه القلوب لتسطع كما يسطع الحديد اذا اصابه الماء، ان دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کے اوپر پانی پڑتا رہے تو اس کو زنگ آ جاتا ہے۔ پوچھا گیا فما جلاؤها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری تلواروں کو زنگ لگتا ہے، ہم پالش کرتے ہیں، سیٹل کرتے ہیں، وہ پھر چل اٹھتے ہیں، جو دل پر اگر زنگ آ جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ 2 چیزیں فرمائی، کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، 2 کام کرو کثرت سے، موت کو یاد رکھو، یہاں رہنا نہیں ہے، جانا ہے، یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ ہماری منزل نہیں، ہمارا اصل گھر جو حضور نے فرمایا انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی، تم آخرت کے لیے بنائے گئے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب وعابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتے مسافر یا اجنبی۔ اپنے بارے میں فرمایا مالی والی دنیا، مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار، انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا، میری مثال اس مسافر کسی ہے جو ذرا سسکانے کے لیے کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے تھوڑی دیر، وہ اس کا گھر تو نہیں ہے، اس کی منزل نہیں ہے، پھر وہ اس کو چھوڑتا ہے، اپنا راستہ لیتا ہے۔ یہ اگر ہمارا تصور قائم ہو جائے، کلا انہا تذکرہ، اب اس کے بعد جو الفاظ آئے فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ، یہ جو قرآن ہے، جو تذکرہ ہے، یہ بڑے ہی انتہائی پاکیزہ صحیفوں میں ہے، فی صحف مکرمۃ، بڑے باعزت، مرفوعۃ مطہرۃ،
मरफू बुलंद और इंतहाई पाक, बेऐदी सफरत, ये किनके हाथों में है? लिखने वाले वो फरिश्ते, बेऐदी सफरतिन किरामिन बरा, जो निहायत बाइज्जत है, बहुत वफादार है अल्लाह। यानी असल कुरान कहाँ है? लोहे महफूज में है। असल कुरान कहाँ है? अभी अगली अब जो पढ़ेंगे हम, किताब मकनून, छुपी हुई किताब के अंदर है। असल कुरान कहाँ है? वइन्नहा लफी उम्मिल किताब लदैना लअलियुन अज़ीम, ये तो उस उम्मुल किताब में जो हमारे पास है, बहुत बुलंद है, बहुत अजमत वाला है। जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए, कहे कि हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर जम जाए, उन पर फरिश्तों का नुज़ूल होता है। न कोई गम करो न खौफ, खुशियां मनाओ जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया गया था। अल्लाह की रबूबियत पर इत्मीनान जब इंसान को हो जाता, मेरा रब अल्लाह है, रब्बी अल्लाह, इंसान के लिए न कोई खटका, न कोई खतरा, न कोई खौफ, न कोई हुजूर। जो कुछ हो रहा है, किसके इज़्न से हो रहा है? अल्लाह के इज़्न से। अल्लाह के इज़्न के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। ये कोई अंधा बहरा मादा नहीं है जिससे मुझे कोई खौफ हो। अंधा भैंसा चला रहा हो, उससे तो डरने का हर इंसान को डरना चाहिए, न मालूम किसको टक्कर मार दे। लेकिन नहीं, इस कायनात को चलाने वाला एक समीओ बसीर खुदा है। वो जो मेरा दोस्त, मेरा वली है, अल्लाह वलीयुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह अहले ईमान का वली है, साथी है, मुस्तपनाह है, मददगार है, हिमायती है। बताइए, जिसे यकीन हो जाए कि अल्लाह मेरा मददगार, अल्लाह मेरा मुहाफिज, अल्लाह मेरा पुष्पनाह, अल्लाह मेरा हिमायती, उसके लिए कोई खौफ होगा? उससे कोई डर होगा? मैं मिसाल दिया करता हूँ एक बहुत सादा, पंजाब के देहात की। तो बड़ा चौधरी है और कोई गरीब किसान है। उस गरीब किसान की के जानवरों को हर वक्त अंदेशा होगा चोरी का, कोई मेरी भैंस खोल कर न ले जाए, कोई मेरा बैल खोल कर न ले जाए। लेकिन जिसके बारे में ये सबको मालूम हो कि वो जो बड़ा चौधरी है वो इसका दोस्त है, उसकी बच्चिया को कोई खौफ होगा? उसकी भैंस पर कोई हाथ डालेगा? उसे कोई अंदेशा होगा? नहीं। क्यों? कि वो बड़ा चौधरी, बड़ा का यहाँ का सरदार, जागीरदार, सबको मालूम है वो मेरा दोस्त है, कोई मेरे खिलाफ इकदाम नहीं कर सकता। इस दुनिया में ये छोटी सी बात अगर आपके दिली इत्मीनान और सुकून का बाइस बन सकती है तो जरा तसव्वुर कीजिए। मैं लफ्ज़ तसव्वुर इस्तेमाल करूंगा इसलिए कि इसका हम जिसको कहते हैं इदराक और शऊर कर नहीं सकते, अगर के साथ कर सकते। अगर यकीन हो कि अल्लाह मेरा मददगार और यकीन हो कि अल्लाह हर आन मेरे साथ है, फिर कोई खौफ, किसका खौफ? कोई शय अल्लाह से बालातर है? कोई कुव्वत उससे ज्यादा ताकतवर है? कोई उसके इरादे को बदलने वाला है? कोई उसकी मशीयत के आड़े आने वाला है? यही बात है जो हुजूर ने फरमाई। ये ईमान का हासिल है लुब्बे रुबाब कि देखो, अच्छी तरह इस बात को ज़हन नशीन कर लो। अगर तमाम इंसान मिलकर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, नहीं पहुंचा सकते, मगर जो कुछ अल्लाह ने लिख दिया, और तमाम इंसान मिलकर तुम्हें कोई नफा पहुंचाना चाहे, नहीं पहुंचा सकते, मगर वो शय जो अल्लाह ने तय करे। आप फिर मैं कहूंगा जरा तारीफ कीजिए, इसे फर्ज कीजिए, इसे सोचिए। अगर इस हदीस पर हमारा दिल झुका हुआ हो तो किसी से डर होगा? ये मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, ये मेरी रिपोर्ट खराब ना कर दे, ये मेरी इंक्रीमेंट ना रुकवा दे, ये मेरा ये ना बिगाड़ दे, ये मेरे ये नुकसान ना पहुंचा दे, इसका डर, उसका डर, इसका खौफ, उसकी खुशामद, उसके लिए जाकर तरह तरह से अपनी इज्जत नफ्स को जलील करवाना उसके सामने। ये सब कुछ क्यों करता है इंसान? जब समझता है कि इसके हाथ में मेरा कोई नफा, इसके हाथ में मेरे लिए कोई जरर है, ये मुझे कोई गदन पहुंचा सकता है, ये मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है, ये मेरे कोई काम बना सकता है, ये मेरी कोई जरूरत पूरी कर सकता है। इसी का नाम शिर्क है। जहां आपने ये समझा कि गैरुल्लाह के अंदर कोई ताकत मौजूद है, वही शिर्क है। बुतों से तुझको उम्मीद है, खुदा से नौमीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है? शिर्क तो ये जिस पर भी तुम्हें ये ख्याल है, कलमा है, ये कलमा सोम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जरा इस पर दिल को कभी अगर आप तसव्वुर करें, फिर फर्ज करें, दिल ठुक जाए, इस पर कोई ताकत नहीं। यही बात थी जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वसीयत में अपने बच्चे से कही। 11वीं देने वाले हैं, लेकिन हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की वसीयत और तालीमात को कितने लोग जानते हैं? ये जिन मकामात तक पहुंचे हैं वो किस चीज की बदौलत पहुंचे? उन्होंने जो पैगाम दिया वो क्या था? ऐ मेरे बच्चे,
جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نقل کر دی گئی ہیں، میں یہ کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبد القادر جیلانی کے بعد نازل ہوا ہوتا تو شیخ عبد القادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی. اتنی اونچی نصیحتیں ہیں. اے میرے بچے اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے نہ مؤثر حقیقی ہے سوائے اللہ. کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے. آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے. پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے. زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے. کوئی کس فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے. تو در در پہ کیوں سر جھکاتے ہو؟ در در پر کیوں جبیں سائی کرتے ہو؟ سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے سامنے زمین پر اپنی جبین رکھو. لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. نظر آتا ہے کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے. پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں ہے، اللہ کے اذن سے. کھانا بھوک مٹا دیتا ہے، بھوک مٹانے کی صلاحیت کھانے میں نہیں ہے، اذن رب میں. دیکھیے یہی یقین تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجیے. سامنے سمندر آ گیا ہے، قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا طوفان. معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا. لشکر جب چلتا تھا تیز رفتاری کے ساتھ تو گرد و غبار کا جو طوفان اٹھتا تھا اس کا تصور، اور لمحہ بلمحہ وہ قریب آ رہا. پوری قوم نے کیا کہا؟ اے موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم کو پکڑے گئے. قرآن مجید میں تو یہاں وہ باتیں نہیں لکھی ہے، لیکن تورات میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے، دست و گریبان ہو گئے موسیٰ کے ساتھ. موسیٰ ہمیں یہاں مروایا لا کر، اس سے تو ہم وہی دیکھا. وہاں کھانے کو ملتا تھا، زندگی تو تھی، بیگار ہم کر رہے تھے، موت تو نہیں تھی. اب جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرو. جس طریقے سے ہمارے ٹکڑے اڑائے جائیں گے تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ تورات کی تفصیل ہے. قرآن میں صرف اتنا آیا ہے، پریشان ہو کر انہوں نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ ہم کو پکڑے گئے. اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے؟ کلا ان معی ربی سیہدین. نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا. بتائیے کہاں راستہ نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے ایمان بالغیب. راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے. جیب میں پیسے ہوں تب دل کو اطمینان ہے. تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر، اللہ پر نہیں. جب وسائل و ذرائع نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہے. اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے. یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، مادیات پر ہے، اللہ پر نہیں. اس وقت کہاں راستہ تھا؟ وہ راستہ تھا سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے. کلا ان معی ربی سیہدین. اب دیکھیے ایمان کہہ دینا آسان ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے. یہی بات ہوئی حضور کے ساتھ. غار ہے، چھپے ہوئے ہیں محمد رسول اللہ اور آپ کے وہ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اقبال نے حضرت ابو بکر کی شان میں چند اشعار پہلے سے رکھا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ بھاری بھاری نظموں پر اور قصیدوں پر بھاری، طویل ترین نظمیں اور قصیدے ہیں ان پر بھاری. ہمتیں ابو بکر کی ہمت جو ہے، کشت ملت را جو اب جیسے بارش سے کھیتی اپجتی ہے، ابو بکر کی ہمت اور عظیمت اس امت کو اسی طرح سینچنے والی ہے. ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر، وہ دوسرے تھے اسلام میں. جس نے پہلے کون تھے؟ انا اول المومنین، حضور کی بات ہے، سب سے پہلا ایمان لانے والا میں. دوسرے ابو بکر. ویسے ہمارے ہاں یہ چلتا ہے اختلاف، حضرت علی پہلے ہیں کہ حضرت ابو بکر پہلے ہیں. یہ دل نہیں دیکھ رہا، روح نہیں دیکھ رہی، روح اندھی ہو چکی. اسی لیے قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہے تفقہ نہیں. معلوم ہوا کہ دل کا ایک فنکشن، بلکہ تعقلون کا لفظ بھی آیا. فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، ان کے دل ہوتے جن سے کہ یہ تعقل کرتے. تو گویا کہ انسان میں دو عقلیں جمع، ایک عقل حیوانی ہے اور ایک عقل روحانی. عقل حیوانی کا تعلق اس دماغ سے ہے، اس برین کے کمپیوٹر سے ہے، اور عقل روحانی کا تعلق قلب سے ہے. میں اس ایشو کو چاہتا ہوں کہ ذرا آپ حضرات کے سامنے اچھی طرح واضح کر دوں کہ یہ جو ہمارا علم ہے، حیوانی علم سے یہ صرف ایک درجے میں بلندتر ہے. اس میں کوانٹیٹیٹو فرق ہے، کوالیٹیٹو نہیں ہے. جہاں تک یہ دو علموں کا تعلق ہے، علم بالحواس اور علم بالعقل. میں نے ایک مرتبہ میری ایک آبزرویشن تھی، تجربہ کیا. ایک کیڑا ایک خاص سمت میں چل رہا تھا،
میں نے اس کے آگے ایک تنکا رکھ دیا، اس نے اپنی ڈائریکشن چینج کی۔ اس کا مطلب ہے فیلنگ اس میں ہے، اور فیل کر کے اور جو سینس پرسپشن ہے اس کے بعد اس نے ایک فیصلہ کیا کہ ایک ہرڈل ہے، آئی مسٹ چینج مائی ڈائریکشن۔ پھر میں نے جو اس نے رخ بدل لیا تھا پھر وہاں بھی آگے کی تنکا رکھ دیا، اس نے پھر اپنی ڈائریکشن چینج کی۔ 4-5 مرتبہ کے بعد پھر اس نے اس تنکے کے اوپر سے اسے کراس کیا۔ معلوم ہوا کہ اس نے سوچا ہے، غور کیا ہے، سینس پرسپشن بھی اس کی مکمل ہے۔ پھر پہلے اس نے اس کو ایوائڈ کرنے کے لیے جو آسان طریقہ تھا وہ اختیار کیا ہے۔ بالآخر اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ آبسٹرکشن میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، I have to overcome it۔ کسی طریقے سے اس کو ایوائڈ کرنا ممکن نہیں ہے، اب وہ اس کے اوپر سے گزرا ہے۔ یہی تو ہے انسانی علم۔ یوں سمجھیے کہ اس کا چھوٹا کمپیوٹر ہے، ہمارا کمپیوٹر بہت بڑا ہے، سپر کمپیوٹر ہے۔ نوعیت کے اعتبار سے یہ جو علم ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے حیوانی علم میں اور انسانی علم۔ نوعیت کے اعتبار سے اسینشلی ڈیفرنٹ اگر کوئی شے ہے انسانی علم میں تو وہ علم بالقلب۔ یہ علم بالقلب یا علم بالروح، یہ ہے وہ شے جسے آج کی دنیا تو تسلیم کر رہا ہے ESP کے نام سے۔ What is extra sensory perception؟ کسی زمانے میں اس کے لیے الفاظ بڑے ایمبیگوس تھے جو ہم استعمال کرتے تھے۔ انٹیوشن، وجدان، ایک چیز تو وہ ہے جو مجھے معلوم ہے، اس سورس سے معلوم ہوئی، اس نے بتایا، میں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا، یا ایک اور خبر آئی کسی اور جگہ سے، میں نے دونوں کو کمپیئر کیا، کون سی خبر زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، میں نے اس کو تسلیم کر لیا۔ یہ تو وہ نالج ہے کہ جو میرے اپنے جو نون ذرائع ہیں ان سے آتا، لیکن اچانک یہ خیال دل میں آتا، ہم کہتے ہیں مجھے کچھ وجدانی طور پر محسوس ہوتا ہے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں۔ ہوا کہ پہلے سے بھی آخر یہ الفاظ جو ہماری زبان کے وضع ہوئے ہیں تو ہمارے تجربے اور احساس کی بنیاد پر ہوئے ہیں۔ مجھے وجدانی طور پر محسوس ہو رہا ہے کہ ایسا معاملہ یوں نہیں ہے، یوں ہے، اگرچہ رپورٹ مختلف ہے، اخبار مختلف ہیں، باتیں جو آ رہی ہیں وہ کسی اور طرف مجھے لے جا رہی ہیں، لیکن میرا وجدان کہتا ہے کہ بات یوں نہیں۔ یہ آج آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو بہت بڑا میدان بن چکا ہے سائنٹیفک ریسرچ کا۔ ESP، ایکسٹرا سینسری پرسپشن، جس کے اندر سینسیشن ہے ہی نہیں، یعنی کانوں اور آنکھوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن پرسپشن ہو رہی۔ یہ جو ایکسٹرا سینسری پرسپشن ہے یا علم بالروح یا علم بالقلب، یہ ہے در حقیقت کہ جو مذہب کا اصل میدان ہے۔ جہاں تک پہلا علم ہے وہ انسان کی مشترک متاع ہے۔ حضرت آدم کو وہ علم دے دیا گیا، وہی مانا کہ اس کا میکینزم، اس کا ایپریٹس پورا کا پورا حضرت آدم کی شخصیت میں ودیعت کر دیا گیا۔ اسی کا دیکھو، سنو، نتیجہ نکالو، میموری میں اس کو فیڈ کر دو، پھر کچھ دیکھو گے، پھر ریفر کرنا، پھر اور نتیجہ نکالنا، علم آگے بڑھے گا۔ اس علم کو قلم کے ذریعے سے قلم بند کرنا تاکہ اگلی نسل کو منتقل ہو سکے۔ یہ علم اس طور سے آبزرویشن سے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ بیسک فیکلٹیز آدم کو دے دی گئی، یہ کمپیوٹر بھی دے دیا گیا اور یہ ایکسٹرا جو سینس پرسپشن ہے دے دی گئی۔ اب اسی کی ایکسفولیشن ہو رہی ہے، جیسے کہ ایک گٹھلی کے اندر پورا آم کا درخت موجود ہے، اسی میں سے نکلتا ہے، اسی میں سے برآمد ہوتا ہے۔ ان منیچر وہ پورا آم کا درخت اس گٹھلی میں ہے۔ حضرت آدم کو گویا کہ یہ سارا علم دے دیا گیا، لیکن with the passage of time gradually اس کی ایکسفولیشن ہوئی ہے، وہ علم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ علم جو ہے یہ کہاں تک پہنچ گیا ہے؟ علامہ اقبال نے جو شعر کہا تھا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے، یہ علم کہاں سے کہاں تک انسان کو لے گیا ہے، اور یہ علم ہے جو خلافت کی بنیاد ہے۔ اسی سے مسئلہ حل ہوا میرا۔ ایک حدیث ہے اور مسلم شریف کی روایت ہے، لہذا اس کی سند پر کہ کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا۔ راوی حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، فقہائے صحابہ میں سے ہیں، بڑے ذی شعور ذی فہم، لہذا اس اعتبار سے بھی اس حدیث کا ایک پایہ جو ہے بہت بلند ہے۔ متن یہ ہے کہ حضور نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اب اسی کتاب قرآن کی بدولت قوموں کو اٹھائے گا، بلند کرے گا، بام عروج پر پہنچائے گا، اور اسی کو ترک کرنے کی بنا پر انہیں گرا دے گا، ذلیل و خاک کر دے گا۔ یہ حدیث حضور کا فرمان سر آنکھوں پر، سمجھ میں آئے تب بھی، نہ سمجھ میں آئے تب بھی، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہوا صادق المصدوق۔
لیکن یہ کہ دل میں تو خلش تھی کہ مغربی اقوام کو جو اتنا ترفع حاصل ہوا، اتنی ترقی انہوں نے کی، دنیا پر غالب ہیں، ان کی تہذیب کا سکہ رواں ہے، اگرچہ بظاہر وہ کولونیل رول کا دور ختم ہو چکا ہے، لیکن حقیقت میں کسی دوسری شکل میں پورا کا پورا موجود ہے، جکڑا ہوا ہے پوری نوع انسانی کو۔ ذرا سا کچھ فرانس اور کچھ چین ابھی ان کے اس شکنجے سے باہر ہے، اور پورا زور لگ رہا ہے اس وقت۔ بیکر صاحب کے دورے چین کے ہوئے اور خود بش صاحب پہنچ گئے فرانس۔ کسی طریقے سے ان کو بھی یہ دو ہارڈ نٹس رہ گئے ہیں، باقی یہ کہ معاشی طور پر پورا تغلب اور پورا جو ہے تمکن غلبہ ہو جانا چاہیے۔ نیو ورلڈ آرڈر یا جو ورلڈ آرڈر ہے اس کا، یہ سب کچھ جو ہے آخر کس بنا پر؟ حدیث تو کہہ رہی ہے کہ اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو عروج نصیب ہوگا، قومیں ابھریں گی اس کتاب کی بنا پر، گریں گی اس کتاب کی بنا پر۔ گویا کہ یہ اقوام کی قسمتوں کی میزان ہے، ایک طرف حدیث کے یہ الفاظ، دوسری طرف مشاہدہ یہ، تو ایک خلجان رہا، اگرچہ میں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا لیکن رہتا تھا۔ آخر اگر حضرت ابراہیم کا بھی معاملہ قرآن مجید میں آیا کہ انہوں نے بھی درخواست کی تھی کہ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، پروردگار مجھے دکھا کیسے زندہ کرے گا تو مردوں کو۔ قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، اللہ نے فرمایا کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ یہ کیوں نہیں؟ ایمان تو ہے، مانتا ہوں، لیکن ذرا دل کا اطمینان میں چاہتا ہوں، کوئی خلجان نہ رہ جائے، پوری طرح دل ٹھک جائے۔ تو اس درجے میں اگر کبھی ہمارے دل میں بھی ایک پیدا ہو جائے، کوئی پیاس تو فرق نہیں ہے، بلکہ علم کے بڑھنے کا یہ ذریعہ بنتا ہے۔ جب ریکنسٹرکشن کا میں نے مطالعہ کیا، علامہ اقبال کے خطبات، وہاں مجھے اس کا جواب ملا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس ویسٹرن کلچر کا بھی انر کور جو ہے وہ خالص قرآنی ہے، اس لیے کہ ان السمع والبصر والفؤاد، ان کو بھرپور طریقے پر وہ بروئے کار لائے۔ قرآن نے جس علم کو خلافت کی بنیاد قرار دیا ہے، اس علم کو انہوں نے پرسو کیا، اس میں ارتقاء کیا، اس میں ترقی کی، اسے پروان چڑھایا۔ یہ علم بھی در حقیقت ہے تو اسی علم کا ایک حصہ جس کو قرآن مجید اس اہتمام سے خلافت انسانی کی اصل اساس دے رہا ہے، وہ تو علم الاسماء ہے، اور اس علم الاسماء میں اشیاء کے خواص، پراپرٹیز آف دی میٹر، اور فزیکل لاز آف فزیکل چینج اینڈ کیمیکل چینج، آخر یہی چیزیں ہیں کہ جن کو انسان نے دریافت کیا ہے، اور ان دریافت کے نتیجے میں جو بھی سائنٹیفک ارتقاء ہوا، ٹیکنالوجی بڑھتی چلی گئی، تو یہ اسی پر عمل ہے در حقیقت۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ باقی جو چیزیں ان کے اندر اضافی آ گئی ہیں، ان کی تہذیب میں جو چیزیں کہ اس آسمانی ہدایت کے منافی آ گئی ہیں، ان کو اس وقت اپنے ذہن سے خارج کر دی۔ لیکن یہ ترقی، یہ غلبہ انہیں اگر ہوا ہے تو یہ اسی علم اسماء کی پرسوٹ اور اس کی ترقی میں جس طریقے سے کہ انہوں نے محنت کی ہے، اسی کے نتیجے میں ہوا، اور وہی در حقیقت خلافت عرضی کی بنیاد۔ دوسرا علم جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا، یہ علم بالقلب ہے۔ اس علم بالقلب کو یا علم بالروح کو عام انسانوں کو بھی اس میں سے حصہ ملتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں میرے دل میں کوئی بات آ گئی، انٹیوشن، ایکسٹرا سینسری پرسپشن۔ لیکن اسی کے لیے اصطلاحات ہیں الہام، القاء، کشف، رؤیا صادقہ۔ یہ چیزیں لوگوں کو ہوتی ہیں۔ کوئی انسان ایک واقعہ خواب میں دیکھتا ہے، چند دنوں کے بعد چوں کا تو واقعہ ظہور پذیر ہو جاتا ہے۔ بلکہ حدیث میں وضاحت ہے، حضور پر جب وحی کا آغاز ہوا، اول ما بدأ بہ، اس چیز سے کہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا ہے حضور پر، وہ سچے خواب تھے، رؤیا صادقہ۔ جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے تھے وہ بالکل کفلق الصبح، لفظ یہ جیسے صبح نمودار ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح وہ واقعہ ظہور پذیر ہو جاتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کا ایک کانٹیکٹ قائم ہو گیا ہے اس عالم کے ساتھ، غیر مرئی عالم کے ساتھ، عالم امر کے ساتھ، عالم خلق سے بلند تر جو ایک عالم امر ہے، اس کے ساتھ ایک رابطہ استوار ہو گیا۔ یہ چیزیں ہیں جن کو ہمارے ہاں کشف، الہام، رؤیا صادقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اسی کی بلند ترین شکل ہے وحی۔ اگرچہ لفظ وحی کا اطلاق قرآن مجید میں اس پر بھی ہوا ہے کہ جو شہد کی مکھی ہے، اوحا ربک الی النحل، جو جبلی ہدایت اس میں اللہ نے رکھ دی ہے کہ تم اس طرح سے خونوں کا رس چوسو، اور اس طریقے سے جو بھی اس کے اندر میکینزم رکھ دیا ہے شہد کی پروڈکشن کا، یہ بھی وحی ہے۔ وہی غیر انبیاء کو بھی ہوتی ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہم نے وحی کی کہ اپنے اس بچے کو
بالکل مت گھبراؤ، ہم حفاظت میں رکھیں گے، اسے ذرا کسی صندوق میں ڈالو اور پھر صندوق کو دریا کے سپرد کر، کیونکہ وہ نبی نہیں ہے۔ تو یہ وہی در حقیقت یوں سمجھیے کہ وہی جس کو ہم کہیں گے بیسیکلی الہام، القاء، کشف، رویا، تحدیث، یہ تحدیث کوئی بات آپ کے دل میں آ گئی، نفث ربی فی روعی، میرے رب نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی، یہ چیزیں جو ہیں یہ در حقیقت اس وحی کے ابتدائی اور لوور لیولز ہیں۔ اور یہ جان لیجئے کہ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، یہ وحی بند نہیں ہوئی ہے، یہ وحی تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ البتہ اس کی بلند ترین شکل تھی وحی نبوت، جو کہ فرشتے کے ذریعے سے قلب کے اوپر نازل ہوتی تھی۔ نوٹ کیجئے یہ بار بار جو قرآن مجید میں آیا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، یہ تو آپ کے دل پر براہ راست حضور نے اس وحی کو کانوں سے نہیں سنا ہے، یہ تو ہمارا جو حیوانی ایسپیکٹ ہے ہمارے وجود کا، انسانی کہہ لیجئے، وہی اس کے راستے سے نہیں آئی ہے، وہی آئی ہے قلب محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، راست قلب پر نزول ہوا ہے۔ تو یہ ہے در حقیقت دوسرا سورس آف نالج۔ یہاں سے ذرا آگے چلیے، میں ذرا تقسیم آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں یہ علوم کی۔ دو حصے میں نے قائم کیے، ویسے میں چاہتا تھا کہ میں اس کا کوئی نقشہ بنا کر کوئی آپ کو اس کی کاپیز بھی دے دوں، لیکن یہ کہ بعد میں کبھی اس کی نوبت آئے گی انشاءاللہ، جنہیں دلچسپی ہوگی وہ حاصل کر لیں، یہاں کے جو انجمن خطاب القرآن کا مرکز ہے۔ لیکن اس وقت میں چاہتا ہوں کہ بڑی تیزی کے ساتھ چند باتیں آپ کو اس میں سے گنوا دوں۔ یہ جو انسانی علم ہے جس میں کہ علم بالحواس اور علم بالعقل، ان دونوں کے مجموعے سے انسان علم حاصل کر رہا ہے۔ علم بالقلب کو ابھی ایک طرف رکھ دیجئے، وہ دوسری کیٹیگری ہے، ایبسولوٹلی ڈیفرنٹ کیٹیگری۔ اس علم کا سب سے بڑا مظہر جو ہے انسانی علم کا، وہ تو سائنس، فزیکل سائنسز، ٹیکنالوجی اور اس کی بے شمار شاخیں۔ کبھی فزکس صرف ایک مضمون کا نام تھا، اب اس کے سینکڑوں شاخیں بن چکی۔ کبھی کیمسٹری صرف کوئی ایک مضمون ہوتا تھا، اب نہ معلوم اس کی کتنی شاخیں ہیں، ہر شعبہ جو ہے۔ اسی طریقے سے زوالوجی کبھی کوئی ایک علم تھا، اب نہ معلوم اس کی کتنی شاخیں، اس کی وسعت، اس کا پھیلاؤ، پھر اس کی بلندی۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں، کہاں تک پہنچ جائے۔ ایک علم یہ ہے، یہ جاری ہے، چلتا رہے۔ لیکن اسی انسانی علم کا ایک دوسرا گوشہ بھی ہے۔ انسان نے جہاں یہ علم الاشیاء حاصل کیا، بٹ بائی بٹ، قدم با قدم، ایک ایک چھوٹا چھوٹا، یہ کتنے ہزار سال میں آج ہم یہاں پہنچے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جس کسی نے دو پتھروں کو ٹکراتے ہوئے چنگاری نکلتے دیکھا تھا، وہاں سے آپ شروع کر لیجیے کہ یہ علم آیا ہے۔ لیکن انسان نے ہمیشہ اپنے اندر ایک ارج محسوس کی کہ مجھے حقیقت کلی کا علم بھی ہونا چاہیے۔ یہ کائنات کیا ہے، یہ گورکھ دھندا کیا ہے، یہ کب سے ہے، کب تک رہے گی؟ آیا ہمیشہ سے ہے یہ کائنات اور ہمیشہ رہے گی، یا اٹ ہیز اینی بگننگ اینڈ اینی اینڈ؟ کوئی ہے یا نہیں؟ کوئی یہ خود بن گئی ہے، کوئی کسی نے اس کو بنایا؟ اگر کوئی بنانے والا ہے وہ کون ہے؟ اس کی ہستی کیسی ہے، اس کی ذات، اس کے صفات؟ پھر یہ کہ ہم کہاں سے آئے، یہ تو معلوم ہے۔ ولادت ہوئی ہماری آج سے 50 سال، 60 سال، 30 سال پہلے ولادت ہوئی۔ چلیے اس سے پہلے اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس سے پہلے 9 مہینے ہم نے اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بھی گزارے ہیں۔ ابھی جو آیتیں آپ نے سنی، اخرجکم من بطون امہاتکم، یہی سے تو آج تلاوت شروع ہوئی تھی۔ تو کیا بس یہی ہے ہماری بگننگ؟ اینڈ واٹس دی اینڈ؟ از ڈیتھ دی اینڈ؟ از اٹ دی اینڈ آف اوور ایگزسٹنس؟ خاتمہ؟ تو اگر ہمارا وجود بس یہی کچھ ہے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں، تو یہ کیا زندگی ہوئی؟ اسی کو ذرا اور انداز میں کہا ہے فیض نے کہ ایک فرصت گناہ ملی، وہ بھی 4 دن دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے۔ لیکن کیا زندگی بس اتنی ہی ہے؟ یہ سوالات ہیں جو انسان کو پریشان کرتے رہے۔ پھر خیر کیا ہے، شر کیا ہے؟ اب یہ تو کوئی فزیکل آبجیکٹ تو نہیں ہے جس کا علم حاصل ہو جائے، وہ تو سماعت اور بصارت سے تو نہیں پتا چلے گا۔ یہ ایتھیکل ویلیوز کیا ہیں، مورل ویلیوز کیا ہیں؟ یہ حقیقی ہے یا ایسا ہی سراب ہے؟ ہم نے خامخواہ گڑھ لیا ہے کہ سچ بولنا اچھا ہوتا ہے اور جھوٹ بولنا برا ہوتا ہے۔ یہ مورل ویلیوز پرماننٹ ہیں، ریئل ہیں یا آربیٹریری ہیں؟ صرف ہم نے، ہماری قوت واہمہ نے ان کو ایک شکل دے دی ہے۔ یہ سارے مسائل۔ پھر انسان کیا ہے؟ زندگی آیا صرف یہی 30، 40، 50، 60 برس، یا یہ کہ اس سے آگے؟ اسی طریقے سے کیا انسان نرا حیوان ہے یا اس کے علاوہ بھی اس کی کوئی حقیقت ہے؟
یہ سارے سوال ہیں کہ جن سے فلاسفہ بحث کرتے رہے۔ لہذا انسانی علم کا دوسرا گوشہ ہے فلسافیکل کویسٹ، ایک سرچ، ایک تلاش، حقیقت کلی کو جاننے کی خواہش۔ مکتی کا راستہ کون سا ہے، نجات کا راستہ کون سا ہے، سیلویشن کا راستہ کون سا ہے۔ گوتم بدھ نے مشاہدہ کیا دکھ کا، سروم دکھم، ہر جگہ دکھ ہے، کرب ہے، ہر جگہ سفرنگ ہے، اس سے نجات کی کوئی شکل ہے کہ نہیں؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ اینڈ ایٹ دی پرائم آف ہز یوتھ، ایٹ دی ایج آف 30، شیر خوار بچے کو چھوڑ کر جوان بیوی کو سوتا ہوا سوچ کے نکل کے، حالانکہ کپل وستو کا شہزادہ ولی عہد، اور پھر کہاں کہاں کی خاک چھانی ہے، کہاں کہاں کن رشیوں منیوں کے خدمتوں میں رہا ہے، جوتیاں سیدھی کی ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ اس کے نام میں ایک فلسافیکل، ایک ہے پیاس ہے، جاننا چاہتا ہے حقیقت کلی۔ تو گویا کہ انسانی علم کے بھی دو گوشے ہوئے، ایک فزیکل سائنسز کا علم ہے جس میں بٹ بائی بٹ، پیس بائی پیس، پیس میل یہ نالج حاصل ہوا ہے، اور آج تک انسان جہاں تک پہنچ گیا ہے اس کا کچھ اندازہ ہمیں ہے، اور ابھی کبھی کہاں تک پہنچے گا ہمیں کچھ اندازہ نہیں۔ لیکن انسان نے حقیقت کلی کی دریافت کی کوششیں بھی کی، وہ چاہے ارسطو ہو، افلاطون ہو، سقراط ہو، چاہے گوتم بدھ ہو، مہاویر ہو، چاہے وہ کنفیوشس ہو، تاؤ ہو، کوئی ہر جگہ پر جہاں بھی انسانی سویلائزیشن رہی ہے ایسے لوگ پائے گئے۔ اس کے بھی مختلف شعبے ہیں۔ ایک شعبہ جو ہے اصل فلسفہ وہ ہے میٹا فزکس، میٹا فزکس بیانڈ دی ورلڈ آف فزکس، مادے کے عالم سے، عالم مادی سے بیانڈ، اس کو تلاش کرنے کا انسان میں جذبہ رہا، حالانکہ اسے معلوم ہے میرے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں کہ جو مادے سے بیانڈ دیکھ سکیں، میرے پاس وہ کان نہیں ہے جو میٹر سے بیانڈ سن سکے۔ لیکن مجھے بڑا خوبصورت جملہ یاد آیا کنفیوشس کا۔ حکمت کا نقطۂ آغاز یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہاں بہت سی حقیقتیں ایسی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں which are more real than those which are visible، بہت سی حقیقتیں زیادہ certain ہیں ان کے مقابلے میں کہ جو ہم سنتے ہیں۔ بلکہ اس کا جملہ تو یہ there's nothing more real than what cannot be seen and there's nothing more certain than what cannot be heard۔ ان کانوں سے اور ان آنکھوں سے حاصل ہونے والے علم سے بڑی حقیقتیں تو وہ ہے کہ جو ان کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ تو انسان نے ان کی بھی تلاش کی میٹا فزکس سے، پھر اسی سے سوشالوجی، پولیٹیکل سائنس، اکنامکس، مسائل انسانی زندگی کے مسائل کا حل کو، ظاہر بات ہے کہ اس کا تعلق بھی فزیکل سائنسز سے نہیں ہے، سوشالوجی ہے، سائیکالوجی بھی کبھی فلسفے ہی کی شاخ تھی، آج چونکہ اس کا تعلق زیادہ تر ہو چکا ہے فزیولوجی سے، لہذا اس کی نوعیت بدل گئی۔ لیکن یہ کہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ دو شعبے ہیں، ایک ہے فزیکل سائنسز کا شعبہ علم کا، اسی سے ٹیکنالوجی متعلق ہے، خلافت کی بنیاد وہ ہے، وہ علم الاسماء کا ظہور ہے جو حضرت آدم کو پوٹینشلی ودیعت کر دیا گیا ازل۔ دوسرا ہے کلی حقائق کی دریافت کی کوشش، انسان نے چھلانگیں لگائی ہے حقیقت کبریٰ کو جاننے کے لیے، مختلف نظریات وجود میں آئے، مجھے اس سے بحث نہیں۔ اب آئیے دوسری طرف، علم بالقلب، اور اس کا وہ گوشہ کہ جو وحی کے ذریعے سے حاصل ہوا کہ ایک ہمیں چین ملتی ہے تسلسل کے ساتھ، دی پروفیٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ۔ آخر آپ کو معلوم ہے دنیا میں یہودی بھی انہیں مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں۔ جمع کر لے تو پوری ورلڈ پاپولیشن کا میرا خیال ہے کہ 2/3 تو لازم بچ جائے گا، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، یہودی تو خط تعداد میں بہت کم ہے لیکن عیسائی اور مسلمان جمع کر لیجئے 2/3 آف ورلڈ پاپولیشن۔ اور وہ ان تمام انبیاء کو مانتے ہیں جن کو عام طور پہ کہا جاتا ہے دی پروفیٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ۔ ان سب کا کلیم یہ تھا کہ ہمارے پاس ایک سورس آف نالج ہے جو عام انسان کے پاس نہیں، ہمارا کوئی براہ راست رابطہ ہے اس ہستی کے ساتھ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، اور اس سے ہمیں کچھ حقائق ملے، وہ ہے علم، علم بالقلب کی بلند ترین صورت جو انبیاء کرام کو وحی کے ذریعے سے ملا ہے۔ اس کے بھی دو حصے ہیں، جیسے میں عرض کر چکا ہوں، ایک اعتبار سے دو حصے کہ اس کی جو ریڈیمنٹری فارم ہے، بنیادی جو اس کا ابتدائی درجے وہ تو عام انسانوں کو بھی ہے، لیکن محفوظ وحی کہ جس میں نہ تو کسی شیطانی القاء کی آمیزش ہو سکے، نہ نفسانی کوئی خیالات اس کے اندر دخل اندازی کر سکے، پروٹیکٹڈ۔ جیسے لوح محفوظ پر قرآن ہے، ایسے ہی وہ وحی محفوظ ہے کہ جو انبیاء کے پاس آتی۔ اس سے دو چیزیں انسانوں کو حاصل ہوئی، حکمت اور احکام، وزڈم، وہی جو فلسفے کا موضوع ہے، اسی کے جوابات سے کہ جو دیے گئے، یہ کائنات نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی،
البتہ ایک ذات ہے جس نے اس کو پیدا کیا، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے۔ وہ ذات تمام کمالات اور محاسن کی جامع ذات، لہ الاسماء الحسن، وہ تنہا ہے، اکیلی، کوئی اس کا مد مقابل نہیں، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں، کوئی مثیل نہیں، کوئی ضد نہیں، کوئی ند نہیں۔ اس نے جو کائنات بنائی ہے اس کی کریشن کا نقطہ عروج یہ انسان ہے، کلائمیکس آف ہز کریشن، دی ماسٹر پیس آف ہز کریشن۔ قرآن کہتا ہے خلقتہ بیدی، میں نے اس انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ یہ اہتمام، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یہ اس کی مدح ہے جو قرآن کر رہا ہے، اور بائبل میں تو یہ الفاظ ہیں، قرآن مجید میں نہیں ہے، حدیث میں موجود ہے، ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا، and God created man in his own image۔ یہ ماسٹر پیس آف کریشن۔ اس کی زندگی صرف یہ نہیں ہے جو یہاں پر 30 40 50 60 سال، بلکہ بہت طویل ہے۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاوداں پہم دواں اردم جواں ہے، ابدیت، اس کو تو ہم مانتے ہیں، انسان کا وجود ابدی ہے، اس لیے کہ آخرت کے بعد، قیامت کے بعد جو فیصلے ہوں گے، انہا لجنت ابدا او لنار ابدا، پھر جو جنت میں جائیں گے وہ بھی ابدی، اور جو جہنم میں جائیں گے وہ بھی ابدی۔ اللہ یہ کہ جن میں اہل ایمان میں صرف اعمال کی کوتاہی رہی ہو، ایمان موجود ہو، وہ اپنی سزا پا کر، یہ ایک علیحدہ ایشو ہے ایک ہمارے عقیدے کا، لیکن یہ کہ ابدی زندگی، ابدی یہاں آنے سے پہلے بھی ایک زندگی ہم گزار آئے، لیکن وہ صرف ارواح کی شکل میں ہم تھے، ابھی ہمارا یہ فزیکل باڈیز کا وجود نہیں تھا، جس میں ہم سے ایک عہد لیا گیا تھا، الستو بربکم قالوا بلی، الارواح جنود مجندہ، لشکروں کی شکل میں تمام ارواح کریٹ کر دی گئی تھی۔ اب اس کے بعد رحم مادر میں جو بچہ تیار ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کی وہ روح جو ازل میں کریٹ کی گئی تھی وہ شامل کی جاتی ہے۔ یہ کمپوزٹ بینگ ہے انسان کا۔ زندگی صرف یہ نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، ان دار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ یہ تو کتاب زندگی کا دیباچہ ہے، مقدمہ ہے، nothing more than that۔ اصل کتاب زندگی کھلے گی موت کے بعد، وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کا گھر